السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 285 سے 286 کا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن، کل آمن باللہ سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ نہیں ہم تفریق کرتے، فرق ڈالتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، وعلیہا ما اکتسبت اور اس کے ذمہ ہے جو اس نے کمایا، ربنا اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا نہ تو پکڑنا ہم کو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی کریں، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا نہ تو ڈال ہم پر، نہ تو بوجھ ڈال ہم پر، اس کا ڈال ہی ہے، نہ تو ڈال ہم پر اسرن کوئی بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ ڈالا تو نے اس کو، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحملنا نہ تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا بھی جو نہیں طاقت رکھتے ہم ساتھ اس کے، واعف عنا اور درگزر کر ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ سورہ بقرہ کے شروع میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، شاید کسی کو یاد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت جبرائیل کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ کو آسمانوں سے ایک آواز آئی، آپ نے اس آواز کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ زمین پر آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر وہ اس فرشتے نے آ کے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی، جس میں یہ ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ نے جب معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ نے ان کو نمازوں کے ساتھ یہ 2 آیات اپنے عرش کے خاص خزانے سے دی تھی، یہ وحی کے ذریعے نہیں آئیں، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ملی اور کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جو شخص ان کو پڑھے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اس رات کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور پھر اگر وہ تہجد کا ٹائم نہ اٹھ سکا تو اس کے لیے بھی کافی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تہجد نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ نہ سکے اور یہ پڑھ لے 2 آیات سوتے وقت تو اس کو کفایت کریں گے۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورۃ فاتحہ 3 دن کہیں پڑھی جائیں تو وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ آپ نے ان آیات کے آخر میں آمین کہنے کی تلقین کی ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء تھے یا جو نیک لوگ تھے ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے رسول، اور رسول آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یوسف، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کا
ذکر آیا۔ تو جیسے یہ کسی بڑی چیز کو سم اپ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ سورہ بقرہ کے پہلے صفحے کے مضمون کو آخری صفحے میں آ کر وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے متقین کی کیا بتائی تھی کوالٹی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر والذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ایمان لائے رسول، کس کے ساتھ؟ اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل ہوئی، جو ان کی طرف نازل ہوئی، ان کے رب کی طرف سے۔ اور سارے مومن بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے آئے، جو شریعت ان کو اپنے وقت میں ملی اللہ کی طرف سے ملی، اور سب کا مشن ایک تھا، اور سب کا سوچ ایک تھی، اور سب کی دعوت ایک تھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ ہے ایمان بالغیب۔ سبھی ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، کیونکہ نہ تو ہم نے کسی فرشتے کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ کتابوں کو دیکھا کیسے اتری، نہ رسولوں کو دیکھا۔ لیکن مومن چونکہ بڑے دل والا ہوتا ہے اور وسیع نظر رکھتا ہے، تنگ نظر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ فرماتے کہ سب چیزوں پر وہ ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی وہ فرق نہیں کرتے کہ کوئی نبی کچھ اور لے کے آیا، نہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے قرآن میں، آگے جب ہم پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سب کی ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیشہ شرک سے دور کیا، ہمیشہ عقیدہ صحیح کیا، ہمیشہ توحید کا سبق دیا۔ تو اس لیے مومن اور نیک لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، رسول بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لا نفرق بین احد منہم، سیم اسی طرح کا ٹاپک 6 سپارے کے شروع میں ہی ہے کہ وہ بھی کسی ایک کے درمیان فرق نہیں ڈالتے، اور آگے سے کہتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا، جیسے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ جب یہ پچھلی آیت جو 284 ہے اس میں اللہ نے فرمایا اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے نفسوں میں ہے یا ظاہر کرو گے، اللہ اس کا محاسبہ، یحاسب کا مطلب حساب سے ہی ہے، اللہ محاسبہ کرے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور جب صحابہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی، دل کے اوپر کسی کا اختیار نہیں، سوچوں پہ کسی کا پہرا نہیں، کیسے ہم ان چیزوں سے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، کہو سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ صحابہ نے جب یہ لفظ پڑھے تو اللہ کی طرف سے یہ آیات بھی نازل ہوئیں جس سے صحابہ پرسکون ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کہ یہ کہو کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، غفرانک، اس سننے میں، اس اطاعت کرنے میں جو کمی بیشی ہوگی، جو ہم سے پورا نہ ہو سکے گا، جس کے ہم وعدہ کریں گے پورا نہ کر سکیں گے، ارادہ کریں گے عمل نہ کر سکیں گے، اطاعت کریں گے کمی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، غفرانک، بالکل ایسے جیسے کوئی پیاسا کہتا ہے پانی، کسی کا نام نہیں لیتا، اسی طرح انسان یہاں کہتے ہیں تیری بخشش۔ غفرہ کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ڈھانپ لینے کے لیے آتا ہے، تو ڈھانپ دے جو غلطی ہو گئی، جو قصور ہو گیا، جو کمی کوتاہی رہ گئی، تو ڈھانپ دے ہمارے رب۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہاں جائیں گے؟ تیری طرف لوٹنا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، کتنا ہی برا کر لیں یا کتنا ہی اچھا کر لیں، لوٹنا تو تیری طرف ہے، اور پھر ہم گناہوں سمیت آئیں گے، تو ہمیں ڈھانپ لینا، دنیا میں بھی ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کو اور آخرت میں بھی ڈھانپ دے، اور اللہ بھول چوک معاف کر دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جب بھی کسی انسان کو اللہ اس کا حساب لیں گے، اس کی ذہانت، محنت، صلاحیت، اس سب کو دیکھ کے لیں گے، کتنے اس پہ فرائض تھے، کتنے اس نے پورے کیے، کتنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ اللہ ہر انسان کی کیپیسٹی دیکھیں گے،
کن حالات میں کتنا اس کے پاس پہنچا، کتنا اس نے سمجھا اس کی اپنی ذہن اور صلاحیت کے مطابق، اور کتنے پہ اس نے عمل کیا، کتنا وہ کر سکتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ دیکھیں گے، اس کے مطابق ہی حساب لیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا ایک جیسا حساب ہو، ہر ایک شخص کے سمجھنے کا لیول، اس کے گھر کے حالات، اس کا اپنی زندگی کے حالات بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے، ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دے گی جتنی اس میں طاقت ہے۔ کسی کو اگر کوئی موقع نہیں ملا، کوئی چانس نہیں ملا، یا کسی کی طرف سے اس کو اجازت نہیں تھی، اس پر کچھ سختی تھی، اس کا حساب اس کے مطابق، عقل میں بھی کوئی کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، مال میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی کس حالات میں کیا لے کر آیا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا بس لے کر کے آیا ہے۔ جس چیز میں انسان کی نیت اور کوشش شامل ہوگی اس سے اس کو اجر ملے گا، اور جہاں اس کی نیت اور کوشش شامل نہیں ہوگی اس میں اس کو اجر نہیں ملے گا۔ جیسے اولاد کے بارے میں اگر ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ اچھی ہو، اور اس کی نیکی کے لیے ان کو کہتے رہتے ہیں، تو ظاہر ان کے بعد اگر وہ نیک ہوتے تب بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر انہوں نے کبھی دعا نہیں کی، کبھی کوشش نہیں کی، کبھی کہا نہیں، اور اللہ نے اس اولاد کو نیک کر دیا، تو پھر ظاہر ہے ان کو وہ اجر صدقہ جاریہ نہیں وہ ان کے بن سکیں گے۔ ان کو خود کو تو ثواب ملے گا، ماں باپ کو کیسے ملے گا جبکہ انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تم نیکی کرو یا نماز پڑھو، بلکہ خوش تھے اس کی ہر حالت میں۔ بہت سارے ماں باپ بچوں کی دنیاوی کامیابیوں پر بہت خوش رہتے ہیں، انہیں کبھی دین کی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ لہا ما کسبت، ہر ایک انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی۔ اب یہاں یہ ہے کہ جو نیکی ہے نا وہ انسان کی چونکہ نیچر میں ہے، اور جب انسان نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، تو نیکی بھی اس کی طرف دوڑ کر آ جاتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے اس کے دل کو بھی سکون ہوتا ہے، اس کی روح میں بھی سکون آ جاتا ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے کوئی انسان کافر بھی ہو، اسے اچھی اور بری چیزوں کا فرق پتہ ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ بے حیائی، چوری، ڈاکہ اور بد زبانی بری عادتیں ہیں، جھوٹ بولنا بری عادت ہے، کیونکہ نیچر میں دین ہے نا، اللہ نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جس نے جو موقع دیکھا اور اس کے مطابق عمل کر لیا اس کے لیے ہے۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور جو اس نے خود اپنی روح اور اپنے جسم کے خلاف جا کر گناہ کیے، کیونکہ روح اور جسم تو کبھی نہیں چاہتے کہ ہم غلط طرف جائیں، لیکن ہم ان کو لے جاتے ہیں اور اس کے مطابق ہم پھر برے اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، جو اس نے اپنے اوپر خود سے بوجھ ڈال لیے، جو گناہ کر کے اپنے اعمال نامہ کو خراب کیا، وہ اس کے خلاف جائے گا، اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کوئی کرے گا اس کو اسی کی جزا اور سزا ملے گی۔ آگے انسان یہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو أخطأنا، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑنا۔ یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ البقرہ کی ابتدا میں ہدایت کی جو شرائط تھیں کہ مومن متقین کے لیے ہدایت ہے اور متقین کی یہ کوالٹیز ہیں، ان کا آخر ہے کہ دعائیں کرو، کوشش کرو، اطاعت کے راستے پر آ جاؤ، ایمان کے تقاضے میرے نبی کی طرح پورے کرنے کی کوشش کرو۔ جو رب کو اپنا بنائے وہ کچھ بھی کرے گا، بے فکر نہیں ہو سکتا، نہ اس ذوم میں رہے گا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا۔ وہ سب کچھ بھاگ دوڑ کے، کوشش کر کے، دن رات لگا کے، دعائیں کر کے، پھر بھی کہے گا غفرانک، یا اللہ مجھے ڈھانپ دے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، وہاں تو کوئی رشتہ داریاں، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی۔ تو ربنا لا تؤاخذنا وہ کہے گا جسے حقوق و فرائض، ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ آپ دیکھیں انسان کتنا جاگ سکتا ہے، کتنا بھوکا رہ سکتا ہے،
کتنی محنت کر سکتا ہے؟ جسم، صحت، نگاہ، طاقت سب کچھ کم ہے، بے بسی ہے نا انسان کے اندر۔ 2 گھنٹے کی نماز پڑھے گی، بھس ہو جائیں گی اس کی ٹانگیں۔ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے، بہت سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی نیند، کبھی طاقت، اور کبھی کوئی طبیعت کی خرابی، کبھی لوگ، کبھی کام دنیا کے۔ تو یہ سب انسان کو وہ نہیں کرنے دیتے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اگر بھول جائیں، غلطی کر لیں، یا اللہ پکڑنا نہ۔ اخطانا، خطا کہتے ہیں اچانک سے ہو جائے غلطی، کوئی نیت نہیں تھی، منہ سے اچانک جھوٹ نکل گیا، تو یا اللہ اگر بھول جائیں یا اچانک سے ہو جائے، نہ مواخذہ کرنا، نہ پکڑنا ہم کو۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور یا اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، ان پر اتنے برے برے عذاب آئے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا میں زمین سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، ان پر بہت بری طرح تو غصے ہوا۔ یا اللہ جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا نا، وَلَضَّالِّينَ، انعمت علیہم کا راستہ دکھانا، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، تو یہ بھی اسی کا سیکوینس ہے۔ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، جنہیں تو نے ضالین کر دیا، جنہیں تو نے مغضوب علیہ کر دیا، جنہیں تو نے دنیا کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ وہ کوئی خطا کرتے رات کو، صبح ان کے دروازے پہ لکھی ہوتی تھی۔ تو انسان یہ دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ کتنے سارے ہمارے گناہ ہیں جنہیں تو ڈھانپے گا، دنیا میں بھی ڈھانپ کے رکھنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم دنیا میں ہی ننگے ہو جائیں، سب کو پتہ لگ جائے اس نے کیا کیا ہے۔ اور وہ صبح ہمیں پوچھتے پھریں کہ تم نے یہ کیا۔ کتنا انسان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان نہیں چاہتا اس کو کسی کو پتہ چلے، جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ کسی اور کو پتہ چلے۔ تو اللہ کا ہم پر بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی۔ پھر آگے دعا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یا اللہ وہ بوجھ جو ان لوگوں پر ڈالے گئے کہ ان پر حلال چیزیں حرام کر دی گئیں، دین کو ان پہ مشکل کر دیا گیا، یا پھر زندگی میں ایسے غم آ جائیں جسے ہم سہ نہ سکیں، ایسی مشکلیں آ جائیں جو ہمیں دین سے دور کر دیں، یا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی مال کی کمی، ایسی کوئی عزت کی کمی، جانوں کی کمی، ایسی تکلیفیں نہ ڈالنا جن کی ہم میں طاقت نہ ہو سہنے کی۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دینا، جو کرنا تھا نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا، معاف کر دو۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دو۔ واغفر لنا، دوبارہ وہی لفظ ہے جو غفران کا معیار ہے، کہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں ڈھانپ دے، ہمیں ہماری غلطیوں سمیت قبول کر لے۔ وارحمنا، ہم پہ رحم کر دے، ہماری حالت پہ رحم کر، یا ارحم الراحمین، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور یہاں اس دعا کو پورا کر رہے ہیں وارحمنا۔ یہ انتہائی جامع ترین صورت ہے اور جامع ترین دعا، کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اس صورت کو سمت کیا ہے ان 2 آیتوں میں۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہے ہمارا دوست، کوئی فرینڈ نہیں دنیا میں تیرے جیسا، کوئی محافظ نہیں تیرے جیسا، کوئی جاننے والا نہیں تیرے جیسا، کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں تیرے جیسا، کوئی سمجھنے والا نہیں تیرے جیسا، کوئی مشکل سے نکالنے والا نہیں تیرے جیسا۔ ہم کیا فیل کرتے ہیں، ہمیں کیا کمی ہے، ہمیں کیا نہیں مل رہا، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، ہمیں کہاں کہاں سے دکھ مل رہے ہیں، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا دوست ہے، تو ہی تو جانتا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی طرف سے جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو ہماری قوم کو پہنچتی ہیں،
تو ان پر ہماری مدد فرما۔ اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔